غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے ایک صحابی رسول سے چاند کے تعلق سے بحث کیا، گفتگو کیا، اور پھر یہ دونوں لوگ بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کے تعلق سے کبھی پتلا ہوتا ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے اور کبھی چھپ جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک میں سوال کیا تھا۔ قرآن پاک پڑھنے کا مزہ یہی تو ہے کہ آپ قرآن پڑھیں تو اس بات پہ غور کریں کہ یہ آیت نازل کب ہوئی تھی، اور جب پڑھتے ہیں تو بڑا سا بورا لے کر کے بیٹھتے ہیں، صرف ثواب بھرتے ہیں، صرف ثواب بھرنے کی نیت سے قرآن پڑھتے ہیں، سمجھنے کی نیت سے نہیں۔ ایک ایک آیت میں خدا کی قسم پڑھو قرآن کو، جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے، کسی کی تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑے گی، زندگی میں خود انقلاب آ جائے گا۔ لیکن عجیب المیہ ہے، جو انسانی فکر ہے، ذہن ہے، وہ صرف قرآن کی تلاوت ثواب کمانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ ثواب کما لو، پھر اس کا جو بدلہ ملے گا وہ مرنے کے بعد قبر میں یا قیامت میں ملے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن تو یہی بدلہ دینے کے لیے آیا ہے، زندگی میں ہی سارے معاملات قرآن میں ہیں، اللہ کے حقوق قرآن میں، بندوں کے حقوق قرآن میں، سفر قرآن میں، حجر قرآن میں، تجارت قرآن میں، کھانا قرآن میں، پینا قرآن میں، چلنا قرآن میں، پڑوسی ہے تو اس کے بارے میں تذکرہ قرآن میں، یتیم ہے تو اس کے بارے میں تذکرہ قرآن میں۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو زندگی میں ہم سے ملاقات بار بار کرتی ہیں، مگر افسوس ہم ان چیزوں سے الگ ہٹ کر کے صرف قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ثواب کما لے، آخرت میں کام آئے گا۔ یاد رہے، دنیا کی زندگی اگر اچھی رہے گی تبھی آخرت بھی اچھی رہے گی، اور دنیا کی زندگی انہی چیزوں سے مل کر کے اچھی بنتی ہے جن کا میں نے بھی تذکرہ کیا ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا سویا ہوا ہے، بھوکا ہے، سو گیا، اور آپ نے بریانی کھائی ہے، بکرا چبایا ہے، تو یاد رکھیے، اور اس کے بعد آپ نے 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی ہیں، تسبیح بھی بھاجی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، تو حدیث پاک کے اندر فرمایا اگر ایسی عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی جو عبادت اللہ کی ہو اور اللہ کے بندوں سے آپ کو ملا نہ پائے۔ حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد ہے، اسی لیے قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ پڑھیں جہاں اللہ نے ایمان و عقیدے کے بعد ان چھ گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے، 6 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کی مدد ہر صاحب ثروت پر لازم و ضروری ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دے۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے اگر مال ہے اور مال سے محبت بھی ہے، اس مال سے محبت کے باوجود رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، یتیموں کا خیال کرتا ہے، مسکینوں کا خیال کرتا ہے، مسافرین کا خیال کرتا ہے، مانگنے والوں کو دیتا ہے، تو ایسا ہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچا بندہ کہا گیا ہے، ایسا ہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں متقی اور پرہیزگار کہا گیا ہے۔ تو قرآن یار خدا کے بندوں، یہ خدا کا کلام ہے جو خدا سے ملاتا ہے، اور جب تک اس کا ترجمہ نہیں سمجھو گے خدا سے کیا مل پاؤ گے؟ کبھی سوچا ہوگا کہ قرآن میں چاند کا تذکرہ ہے، اور یہ چاند گھٹتا کیوں ہے، بڑھتا کیوں ہے، موٹا کیوں ہوتا ہے، چھپتا کیوں ہے، ڈوبتا کیوں ہے، نکلتا کیوں ہے؟ جب 2 صحابی رسول آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں نہیں مگر اس کی افادیت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یہ جو چاند ہے نا، تم چاند کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ چاند لوگوں کے لیے وقت پتہ کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کا مہینہ بتانے کا ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے وقت پتہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے پتلا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھی مہینے کی کچھ ابتدائی تاریخیں ہیں، پہلی ہوگی، دوسری ہوگی، تیسری ہوگی، چوتھی۔ تھوڑا سا موٹا ہو گیا تو پتہ چلتا ہے کہ 10 کے اوپر جا رہا ہے، اور پھر جب ڈھلنا شروع کر دیتا ہے تو لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں، آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ اب چاند یہ غروب ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری ایام مہینے کے چل رہے ہیں۔ مگر جب یہی چاند ہم سنی مسلمانوں کے سامنے نکلتا ہے جو عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، یا جس سلسلے سے مرید اور بایت ہے، مثال کے طور پر 12ویں سے آپ شروع کیجئے، 12ویں کا چاند نکلا تو سارے مسلمانوں کے چہرے کھل گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا اعلان کرتا ہوا چاند آ رہا ہے۔
रबीउल आखिर का चांद निकला तो गुलामों के चेहरे खिल गए। महबूब के महबूब का महीना जिसे गौसे आज़म कहा जाता है, जब शाबान का चांद निकला तो शोए बारात की याद तो दिलाता ही है, मगर अल्लाह के रसूल के एक सच्चे आशिक, सच्चे गुलाम जनाब सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी याद दिलाता है। उवैस करनी के महीने का चांद निकला है। आज जिस चांद का तज़किरा मैं करने जा रहा हूँ वो जमादिल उखरा का चांद है। एक अजीम सूफी, दरवेश, कलंदर, मुत्तकी, परहेजगार, तकवा शियार अल्लाह के नेक बंदे से इस महीने का चांद मंसूब है, जिसे दस्तगीर बेकसा मखदूम अहमद अब्दुल हक अल-मारूफ बे शेखुल आलम साहब तौशा रुदौलवी अलैहिर्रहमा के नाम से जाना और पहचाना जाता है। यानी इनका शुमार औलिया किराम की जमात से होता है, औलिया से होता है। ये औलिया किराम कौन है? जाहिर सी बात है, चाँद का इंतज़ार वही करेगा जिसको मोहब्बत होगी। जिन्हें आला हज़रत से मोहब्बत है वो सफ़र का इंतज़ार करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो। सालों से इंतज़ार करते हैं कि उस आशिक़े सादिक का महीना आने वाला है, तो उस महीने का ऐलान कैसे होता है? चाँद से होता है। आज 29 है, 28 है, 27 है, 30 है, आज चाँद निकल आया। चाँद नहीं निकला है, रोशनी नहीं हुई है, बल्कि यकीन मानो इसने ईमान की हिफाजत अंधेरे में की है, इसने ईमान की हिफाजत कुफ्र के दलदल में की है। ये उसका चाँद निकला है जो ईमान को रोशन करता हुआ निकल रहा है। आदमी शिद्दत से इंतजार करता है। तो हर चाँद से हर एरिए में किसी न किसी बुजुर्ग की जात मंसूब है, या किसी न किसी बुजुर्ग की जात हर महीने के चाँद से मंसूब है। लोग चाँद के बारे में पूछते हैं, ये चाँद क्या है? ये चाँद हमारे लिए मोहब्बत लेकर के आता है, ये चाँद हमारे लिए इश्क लेकर के आता है। और याद रहे, ये मोहब्बतें जो इंसान को लोगों से होती हैं, एक बात याद रखो, निजात मोहब्बत में है, अमाल में नहीं है। और अमाल मोहब्बत की बुनियाद पर है, बगैर मोहब्बत के अमाल भी नहीं है।